اور پھر اجر اس کا، یہ جو درود سے اجرت ملتی ہے، درود سے اجرت ملتی ہے، سلام سے قربت ملتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے سلام پہ دوہرا زور دیا، سلمو تسلیما، دوہرا زور دیا۔ اب آگے جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ، اس کی اہمیت کا عالم یہ ہے چونکہ بنیاد ایمان کی تعلق ہے، اور تعلق کا بہترین ذریعہ سلام ہے۔ تعلق کا بہترین ذریعہ سلام ہے۔ اب درود و سلام چونکہ میلاد کا خاصہ ہے، محفل میلاد اسی لیے سجائی جاتی ہے۔ اب جو خاص چیز ہے وہ یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا نماز پڑھو۔ کیا خود نماز پڑھتا ہے؟ جی یہ بات سمجھ، خود نماز پڑھتا ہے تو پتہ چلا نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ کی سنت نہیں۔ نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ کا عمل، اللہ کا عمل کو سنت کہتے ہیں نا۔ اگر اللہ خود بھی جس چیز پہ عمل کرے تو اللہ کی سنت ہو گئی نا۔ قرآن مجید نے فرمایا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی بھی سنت ہوتی، اللہ کی بھی سنت ہوتی۔ تو نماز اللہ کا حکم ہے، بولیے سنت نہیں۔ اس نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج کرو۔ خود حج کرنے آتا ہے جی؟ تو کیا پتہ چلا حج بھی اللہ کا حکم ہے، سنت نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس نے فرمایا روزے رکھو، اللہ پاک نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے رکھو۔ اللہ خود روزے رکھتا ہے؟ نہیں۔ تو روزہ بھی اللہ کا حکم ہے، سنت نہیں۔ اس نے فرمایا زکوٰۃ دو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، خود زکوٰۃ نکالتا ہے۔ تو پتہ چلا زکوٰۃ بھی اللہ کا حکم ہے، سنت نہیں۔ یہ تو میں نے ارکان اسلام میں سے 4 گن دیے نا۔ اس طرح آپ لیتے چلے جائیں اور فرائض لے لیں، احکام لے لیں۔ جہاد کرو، خود جہاد کرنے تشریف لاتا ہے تو حکم ہے، سنت نہیں۔ الغرض جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، جتنی عبادات ہیں، جتنے ارکان اسلام میں عبادات اور فرائض ہیں، یہ سب اللہ کا حکم ہے، اللہ کی سنت نہیں۔ کیونکہ اللہ کرنے کو فرماتا ہے، خود نہیں کرتا، خود ان اعمال سے پاک ہے۔ اب آؤ تلاش کریں کہ باری تعالیٰ یہ سارے عمل ہمارے لیے ہی ہیں، بھی تم یہ کرو، یہ کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو۔ کوئی عمل خود بھی کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، خود 2 عمل کرتا ہوں، میرے بھی پاس 2 عمل ہیں۔ ایک عمل ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اپنے رسول پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ کیا؟ نبی پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ اور باری تعالیٰ کوئی اور عمل فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہر وقت محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہوں اور بلند کرتا رہتا ہوں۔ اللہ کے 2 عمل ہیں، ہر وقت حضور کا ذکر کرنا اور حضور کے ذکر کو بلند کرنا، اور ہر وقت حضور پر درود و سلام پڑھنا۔ اب بتائیے میلاد کی محفل کے مقصد کیا ہیں؟ 2 ہی تو ہیں، ایک حضور کا ذکر، ایک درود و سلام۔ حضور کا ذکر اور درود و سلام۔ اب جو نقطہ سمجھا رہا تھا کہ وہ تمام فرائض، عبادات اور اعمال صالحہ حکم ہیں اللہ کی سنت۔ یہ سنت کس کی ہیں؟ حضور علیہ السلام کی، نبی کی سنت۔ نماز کس نے پڑھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، حضور کی سنت ہوئی۔ اب جس کو آقا نے فرض کہہ دیا ہے حضور کی سنت، جس کو فرض کہہ دیا وہ فرض ہو گئی، جس کو فرض نہ کہا مسلسل پڑھا سنت ہو گئی، جس کو مسلسل نہ پڑھا، کبھی پڑھا کبھی نہیں، وہی نفل ہو گئی۔ تو نماز اصلاً حضور کی سنت، حج حضور کی سنت،
روزہ اصلاً حضور کی سنت، میں لفظ بول رہا ہوں اصلاً، سنت کا مطلب ہے یعنی حضور کے کیے ہوئے عمل، پھر درجہ ان کا الگ ہو جاتا ہے، کوئی فرض، کوئی سنت، کوئی نفل، پھر درجہ کی بندی الگ ہے۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب فرائض اللہ کی سنت نہیں، یہ سب حضور کی سنت ہے، اور حضور پر درود و سلام پڑھنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اب میں ایک علمی نکتہ سمجھانے والا ہوں اور بڑے سادہ طریقے سے آپ سمجھ جائیں گے۔ یہ سارے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہوئے حضور علیہ السلام کی سنت، اور حضور پر درود و سلام اور حضور کا کثرت ذکر، درود و سلام، یہ ہوا اللہ کی سنت۔ تو دو سنتیں سامنے آ گئیں، اللہ کی سنت درود و سلام، حضور علیہ السلام نبی کی سنت نماز، روزہ۔ اب درجہ اللہ کا بلند ہے یا نبی کا؟ بولیے، درجہ کس کا بلند ہے؟ بے شک اللہ کا بلند ہے۔ جو نبی کے درجے کو اللہ سے بلند کہے یا اللہ کے معاذ اللہ برابر بھی کہے، وہ کافر اور مشرک ہو گیا۔ درجہ اللہ کا بلند نبی سے، تو جب نبی سے اللہ کا درجہ بلند ہے تو کس کی سنت کا درجہ بلند ہوگا؟ کس کے عمل کا درجہ بلند ہوگا؟ بولیے نا، اللہ کا درجہ بلند، اللہ کی صفت کا درجہ بلند، اللہ کے نام کا درجہ بلند، اللہ کے فعل کا درجہ بلند، اللہ کے عمل کا درجہ بلند، اللہ کی سنت کا درجہ بلند۔ تو جس طرح اللہ کا درجہ نبی سے بلند ہے، اسی طرح اللہ کی سنت کا درجہ نبی کی سنت سے بلند ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نبی کی سنت ہے، اور مصطفیٰ پر درود و سلام خدا کی سنت ہے۔ لوگوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض صحیح، مگر درود و سلام خدا کی سنت ہونے کی نسبت سے ہر عمل سے بلند تر ہے۔ آپ نے درود و سلام پڑھا ہے نا؟ نماز تو نہیں پڑھی۔ بغیر نماز کے درود و سلام قبول ہوا یا نہیں؟ بغیر نماز پڑھے درود و سلام قبول ہے یا نہیں؟ یہ تو قبول ابھی کروا دیا نا میں نے، بیٹھے بیٹھے ثابت کر دیا نا، بغیر نماز کے درود و سلام قبول ہے۔ اب کائنات کا کوئی شخص بغیر درود و سلام کے نماز قبول کرا کے دکھا دے۔ جناب ڈاکٹر علامہ پروفیسر طاہر القادری صاحب، علامہ پروفیسر ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب، کوئی شخص روئے زمین کا درود و سلام بغیر نماز کے قبول ہے، کوئی درود و سلام کے بغیر نماز قبول کرا کے دکھا دے۔ جو اللہ کی سنت ہے وہ ہر وقت قبول ہے، اور رسول کی سنت نماز، فرمایا اس رسول کی سنت میں میری سنت درود و سلام داخل ہوگی تو قبول ہوگی۔ نماز، درود و اللہ کی عبادت درود و سلام کے بغیر قبول نہیں، درود و سلام نماز کے بغیر قبول ہے۔ اب میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اب آگے سمجھیں بھئی، یہ جرأت بہادری طاہر القادری کیا ہے؟ حضور کے نغمے ہو رہے ہیں۔ طاہر القادری تو حضور کے گلیوں کے کتوں کا بھی نوکر ہے۔ میرے کیا نعرے چھوڑا کرو، میں جدھر دھیان کرائے ہوا ہوں وہ ادھر ہی مست رہو، ادھر ہی مست رہو، جدھر دھیان کرایا ہوا ہے اسی دھیان اور اسی گیان میں رہو۔ میں دھیان اپنی طرف کرانے کہیں نہیں جاتا، اللہ گواہ ہے، میں دھیان ادھر سے ہٹا کر ادھر کرانے جاتا ہوں، اس کو کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ درود و سلام بغیر نماز کے بھی قبول، نماز درود و سلام کے بغیر قبول نہیں۔